وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، خیر الغافرین ہے، خیر الرازقین ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام کے لائق امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دعائے مغفرت اللہ کے دیگر نیکوکار بندوں کے لیے۔ گرامی قدر سامعین اور قابل صد احترام میری اسلامی اور روحانی ماں اور بہنوں، بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی سنتے ہیں، اللہ سب سے باخبر ہیں، اللہ ظاہر و پوشیدہ کو جاننے والے ہیں، اللہ صاحب عظمت و جلال ہیں، اللہ کامل صفات سے متصف ہستی ہے، اللہ ہر نقص اور عیب سے مبرہ ذات ہے۔ اور اس بات پر یقین اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کی تباہ کاریوں سے آگاہی از حد ضروری ہے، کیونکہ شرک کی موجودگی میں نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس سے بڑی نصیحت یا سبق ہم کہاں سے لیں گے کہ انبیاء شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نبیوں کو کہا کہ اگر وہ بھی شرک کریں گے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جب نبی اور رسول کا عمل شرک کی موجودگی میں باقی نہیں رہتا
تو باقی امتیوں کے اعمال شرک کی موجودگی میں مفید کارآمد اور اس کے لیے ذریعہ نجات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، سیدوں کے سید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، تصور بھی نہیں ہے جس کا تصور بھی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، آپ خسارے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی پرکھ اور پہچان بڑی ضروری ہے۔ جتنا ہم اللہ کے حوالے سے ایمان رکھتے ہیں، جتنا ہم نے اللہ کو پہچانا ہوا ہے، اور جس قدر اللہ کا تعارف ہمیں ہے، جو باتیں میں نے کی ہیں یا جو آپ سے سوال کروں گا، ان باتوں سے مکے کے مشرک پوری طرح واقف تھے، پوری طرح باخبر تھے، اور پوری طرح ان کا ان باتوں پہ ایمان اور یقین تھا۔ اللہ خالق ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ خالق ہے۔ اللہ رازق ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ رازق ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ بارش برساتا ہے۔ اس بارش کے ذریعے ہمارے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ کرتا ہے۔ چاند سورج ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وہ بھی کہتے تھے اللہ۔ اپنے اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنے والا، اپنے اپنے مدار اور منزلوں میں ان کو چلانے والا اللہ ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور مکے کے مشرک کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جن کو رب نے مشرک کہا، ان سے پوچھا گیا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ نے وضاحت کی اس بات کی۔ قرآن مجید کے اندر اپنا تعارف کروایا، اور پھر پیغمبر کو ارشاد فرمایا آپ میری ذات کے حوالے سے ان سے پوچھ لو کہ یہ میرے بارے میں اور میرے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے کانوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری آنکھوں کو پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے دل کو پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود تم بہت کم لوگ ہو جو بہت تھوڑا اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہی تمہیں زمین کی اطراف میں پھیلا دیا۔ کوئی کسی ملک میں رہنے والا، کوئی کسی علاقے کا رہنے والا، پیدا کرنے والا بھی اللہ، روئے زمین کے مختلف ٹکڑوں میں آباد کرنے والا بھی اللہ، تمہاری مختلف بولیاں تمہیں عطا کرنے والا بھی اللہ، مختلف تہذیب و ثقافت عطا کرنے والا بھی اللہ، مختلف رنگتیں عطا کرنے والا بھی اللہ،
مختلف رسم و رواج عطا کرنے والا بھی اللہ. اللہ نے پیدا کیے ہے اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہوگا. اللہ ہی زندہ کرنے والا، اللہ ہی موت دینے والا. رات اور دن کا آنا جانا یہ اس کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے. دن ختم ہوتا ہے رات آ جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن آ جاتا ہے. پھر کبھی راتوں کو بڑھا دیا، راتوں کو بڑھانے والا اللہ. کبھی دنوں کو بڑا کر دیا، دنوں کو بڑا کرنے والا اللہ. یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں. تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ کی توحید سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے نا میرے کان اللہ نے بنائے، اس کو رب کی توحید سمجھ آنی چاہیے. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے نا میری زبان اللہ نے بنائی، اس کو رب کی توحید سمجھ آ جانی چاہیے. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے دل کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کو اس کی توحید سمجھ آ جانی چاہیے. جس کو یہ بات سمجھ آ جائے انسانوں کو روئے زمین پہ پھیلانے والا اللہ، اس کو رب کی توحید سمجھ آ جانی چاہیے. جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ زندہ کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، اس کو رب کی توحید سمجھ آ جانی چاہیے. رات اور دن پہ اختیار کس کا ہے؟ جس کو یہ سمجھ آ جائے اس کو اللہ کی توحید سمجھ آ جانی چاہیے. ہم یہ ساری باتیں جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ہمارا یقین بھی ہے. فکر کرنے والی بات میرے بھائیوں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو مکے کا مشرک بھی رکھتا تھا، اور میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ نے کہا، کس کو کہا؟ اپنے پیغمبر کو کہا. کیا کہا؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون. اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پوچھو ان سے، کہو قل لمن الارض، زمین کس کے لیے ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ومن فیہا، اور جو کچھ زمین میں اللہ نے ذخیرے رکھے ہوئے ہیں، جو خزانے میرے اللہ نے زمین کے سینے میں دفن کر رکھے ہیں، زمین کا مالک کون ہے؟ جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کا مالک کون ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اگر تم عالم ہو، اگر تمہیں علم ہے تو یہ بتلاؤ. تو وہ کیا کہیں گے؟ میرے اللہ نے بتلا دیا. سیقولون للہ، جو میرا تیرا عقیدہ ہے، مکے کے مشرک کا بھی وہی عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں زمین کا مالک اللہ، زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ. اللہ فرماتے ہیں مشرکین بھی کہیں گے، اگر ان سے پوچھو گے میرے نبی وہ بھی کہیں گے سیقولون للہ قل افلا تذکرون. جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی یہ ملکیت اللہ کی ہے، زمین، زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہے، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ پھر اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اے میرے پیغمبر ان سے سوال کرو، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون. اے میرے پیغمبر ان سے سوال کرو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھو عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. تو پھر ان کو بتلاؤ جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی سارے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جب
تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ عرش عظیم کا رب اللہ ہے، پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے؟ شرک سے اجتناب کر کے جہنم سے کیوں نہیں بچ جاتے؟ شرک سے توبہ طیب ہو کر اللہ کی توحید کو قبول کر کے اس کی جنتوں کے مالک کیوں نہیں بن جاتے؟ قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھو پناہ دینے والا کون ہے؟ پناہ دینے والا جس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی وہ کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کیا جادو ہے تم پہ کہ سمجھ نہیں رہے تم اللہ کی وحدانیت کو؟ جب تمہیں یہ ساری باتوں کی سمجھ ہے کہ جس کو اللہ نقصان سے بچانا چاہے کائنات مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جس کا اللہ نقصان کرنا چاہے اس کو مل کے بچا نہیں سکتی۔ اور میرے نبی ان سے ذرا پوچھتے جاؤ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کو اپنے تابع بنانے والا کون ہے؟ مشرکین سے پوچھو، آپ سے پوچھوں آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا، آپ کہیں گے اللہ۔ سورج چاند کو مسخر کرنے والا، اپنے ماتحت رکھنے والا کون؟ آپ کہیں گے اللہ۔ یہی سوال جب قرآن میں مشرکین مکہ سے پوچھا گیا، مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کرو گے آسمانوں سے بارش برسانے والا کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھو گے بارش کے بعد بنجر بے آباد مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے، جو جواب تمہارا ہے وہی جواب مشرکین مکہ کا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ یارو یہ سوال آپ سے پوچھا خالق کون ہے، آپ نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ آپ سے پوچھا مالک کون ہے، آپ نے بھی کہا اللہ۔ مکے کے مشرک نے بھی کہا اللہ۔ آپ سے پوچھا رازق کون ہے، آپ نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ آپ سے پوچھا زندہ کون کرتا ہے، آپ نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ آپ سے پوچھا موت کس کے اختیار میں ہے، آپ نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ ان سے پوچھا کہ کان کس نے بنائے، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ تم نے بھی کہا اللہ۔ دل کس نے بنایا، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ تمہیں روزی کون دیتا ہے، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ کائنات کے جتنے امور ہیں سب کی تدبیر کرنے والا کون ہے، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ بارش کون برساتا ہے، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ زندہ کون کرتا ہے، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی کہا اللہ۔ اور پھر موت کون دیتا ہے، تم نے بھی کہا اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا، تم نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ ہاتھ کس نے بنائے، ہاتھوں میں یہ پورے انگلیوں کے کس نے بنائے، الگ الگ نشان کس نے عطا کیے، تم نے بھی کہا اللہ۔ تمہارا رگ و ریشے کا مالک کون ہے، تم نے بھی کہا اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اللہ۔ یار اتنا صاف ستھرا عقیدہ قرآن پوچھتا جاتا تھا۔ مشرکین سے پوچھو میرے پیغمبر، وہ آپ کو ان ساری باتوں کا جواب دیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود جو میں بھی مانتا ہوں، جو آپ بھی مانتے ہیں، وہ مشرک قرار دیے گئے، اور ان عقائد کی موجودگی میں ہم مومن سمجھتے ہیں خود کو۔ اس لیے
کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مستقل نافع ضار نہیں سمجھتے تھے. نفع پہنچانے والے نقصان پہنچانے والے مستقل نہیں ہے. یہ تو بس ہمارے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ اور وسیلہ ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کیوں؟ حالانکہ وہ نافع اور ضار نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں، ہمیں اولاد مل جاتی ہے، یہ ہماری بات آگے پہنچاتے ہیں، ہمیں رزق مل جاتا ہے، ہماری بگڑی بن جاتی ہے، ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگڑ جاتی ہے. بس ہمارے اور اللہ کے بیچ یہ جن کو ہم سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور جن کی قبروں کے طواف کرتے ہیں، یہ وسیلہ اور واسطے ہیں. ان کو یہ مغالطہ لگ گیا میرے بھائیوں، ان کو یہ مغالطہ لگ گیا، غلط فہمی ہوگی ان کی کہ بیچ میں کسی کو لانا پڑے گا. ہم گناہگار ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کے شرک کی یہی وجہ تھی. وہ جو دوسروں کے مزاروں پہ، آستانوں پہ، درباروں پہ، قبروں پہ جاتے تھے، یا صورتوں کو، مورتوں کو، مجسموں کو، پانیوں کو، درختوں کو پوجتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کروا سکتے ہیں. اللہ نے کچھ اختیارات ان کو بھی دیے ہوئے ہیں. یار یہ عقیدہ تو ہمارا بھی ہے، اور ہمارا شرک اس وجہ سے بڑا ہو جاتا ہے. بات سمجھنے والی ہے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا تھا. ہم تو عشق اور محبت مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں، وہ تو نبی کے عاشق اور محب نہیں تھے. ہمارا شرک بڑا اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے باطل پرستی کی ظلمت کو حق پرستی کے نور میں تبدیل کر دیا، جس نے حق پرستی کو جمایا، باطل پرستی کو مٹایا، جس نے انسانوں کی باغیں کمزور ہستیوں کے ہاتھوں سے چھین کے طاقتور زوراور ہستی کے ہاتھ میں دے دی. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا. ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس نے عابد کو معبود سے ملا دیا. ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس نے ساجد کو مسجود سے ملا دیا. اور ہم نے اس کی بتلائی ہوئی، سکھائی ہوئی، پھیلائی ہوئی صاف ستھری توحید سے ایسے نظریں چرا لی ان دلوں میں تیل ہی نہ ہو گویا. ہم نے بھی وہی کام اپنے بزرگوں سے لینے شروع کر دیے، مردوں سے لینے شروع کر دیے، قبروں سے لینے شروع کر دیے. اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے واسطے وسیلے کے بغیر اللہ دے نہیں سکتا. اور میرے بھائی یہی بربادی کی جڑ ہے. ورنہ ربوبیت کے وہ بھی قائل تھے، خالقیت اور رزاقیت کے وہ قائل تھے. قرآن کہتا ہے. اب اس میں ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا متعصب ہے، جی یہ وہابی ہو گیا جی. خدا کی قسم یہ میرے تیرے جھگڑے ہیں. قرآن جو عقیدہ تمہیں دے رہا ہے نا، مجھے دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو عقائد میرے ہیں وہ ان کے تھے، جو اعمال میرے ہیں ان کے تھے. میرا اور ان کا فرق یہ ہے، جرم کی سنگینی کہاں سے بڑھتی ہے کہ میں نبی کا محب ہوں، نبی کا عاشق ہوں، اور جس نبی نے مجھے یہ ساری وضاحتیں اور صراحتیں بتلائی ہیں، میں نے نبی کو نبی مان کر بھی شرک کیا ہے، میں نے رسول کو رسول مان کر بھی شرک کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شارک سے قریب ہوں. تیری ماں دور میں قریب، تیرا باپ دور میں تیرے قریب، تیرے بھائی دور میں تیرے قریب، بہنیں دور میں تیرے قریب. بس تجھے اس سے تعلق کو جوڑنا نہیں آیا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا تو اس سے باتیں کیا کر، اس کو کہا کر یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں. اپنے فقر کو سامنے رکھا کر، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو حاجت روا ہے میں محتاج ہوں، تو مشکل کشا ہے میں مشکلوں میں پھنسا ہوا ہوں، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، تو اعلیٰ ہے میں ادنا ہوں، تو دانا ہے میں نادان ہوں،
تو ظرف والا ہے میں کم ظرف ہوں، یا رب العالمین تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، تو بادشاہ ہے تیرے پاس سب کچھ ہے میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میرے ساری دنیا سے تعلق اس لیے توڑ لیا کہ میرا بھروسہ یقین تجھ پہ ہے، دامن پھیلا دیا تیرے آگے، ہاتھوں کو اٹھا دیا تیرے آگے۔ اب اس جولی کو خالی موڑے گا تو میں شرمسار ہو جاؤں گا، مجھے خالی نہ لوٹانا۔ میرا عقیدہ دیکھ تجھ پہ کتنا ہے، میرا یقین تیری ذات پہ دیکھ کتنا ہے۔ یار وہ تو تجھے دوسروں سے ہٹا کے اپنے در پہ لانا چاہتا ہے، تو کتنا کمزور ہو گیا۔ تجھے اس کی طاقت پہ، اس کی کبریائی پہ، اس کی شہنشاہی پہ، اس کے غنی ہونے پہ، اس کے اکبر ہونے پہ، اس کے بادشاہ ہونے پہ یقین نہ رہا، تبھی تو جبین نیاز کا تقدس لٹانے کے لیے غیروں کی چوکھٹ پہ چلا گیا۔ فرق جو ان کا عقیدہ تھا وہ ہمارا بھی ہے، وہ مغالطہ جو ان کو لگا وہ ہمیں بھی لگا کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ تیرا رب تو تجھے یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان سے نکال نہیں سکتی، اور اگر وہ تجھے خیر عطا کرنا چاہے تو کوئی اس کی خیر کو ہٹانے والا، ٹالنے والا اور رد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک تو برابر ہے، سنگینی یہاں سے آگی کہ ہم کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے محمد کو عبداللہ، محمد بن عبداللہ تو مانا، ہم نے تو محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بھی مان لیا۔ مارے جائیں گے ہم شرک کی وجہ سے، ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی شرک کی وجہ سے، کیونکہ نبیوں کو کہا، پھر نبیوں کے نبی کو کہا کہ شرک تیرے سارے عملوں کو برباد کر دے گا۔ یعنی جب انبیاء کی نیکیاں نہیں رہتی شرک کی وجہ سے، اگر وہ کرتے تو میں اور آپ کس بات کی مولیاں کہ ہم شرک بھی کرتے جائیں اور پھر یہ سمجھیں کہ میں ختم نبوت کا پہرے دار بھی ہوں، میں عظمت صحابہ کا داعی بھی ہوں، میں اہل بیت سے پیار کرنے والا بھی ہوں، اور یہ نیکیاں ہیں نا، بڑے بڑے عمل ہیں یہ، مگر شرک کی وجہ سے یہ بیکار چلے جائیں گے۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، قرآن سے جا کے پوچھ لو، تمہارے گھروں میں، تمہاری مساجد میں قرآن موجود ہے کہ کیا شرک ہماری کوئی نیکی چھوڑے گا؟ برباد کر دے گا، اور اس کی موجودگی میں اعمال بیکار، عبث، لغو، ضائع ہیں۔ اللہ ہمیں پکے سچے موحد بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔